ٹھیک ہے، میں چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرض کرے آ گئے. اب سب سے پہلے چلیں آپ کی بات مان لیتا ہوں، خنزیر یا سلیب توڑیں گے یا خنزیر ماریں گے، یا اس سے پہلے ایک ضروری کام ہے جو آپ نے غور کرنا ہے. وہ سب سے پہلے کہیں گے کہ سب سے پہلے تو ایک کوئی اچھا سا مولوی لے کے آئیں جو میرے ختنے کرے، کیونکہ اس مذہب میں گئے تھے ان کے ختنے ہونے بھی باقی ہیں اور زندہ ہیں آپ کے عقیدے کے مطابق. وہ ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ کسی اور جسم میں نہیں ہے، اسی جسم میں ہے، ظاہر ہے زندہ ہے. جب لوٹیں گے تو ان کے تو ختنے بھی ہونے ہیں. تو اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ احمد بھائی یہ دوں گا کہ یہ جو اس طرح کی جب آپ باتیں کرتے ہیں نا تو پھر اس سے ماحول کو آپ خراب کرتے ہیں. اللہ کے نبیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے دین میں غیب کی جتنی باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں ہم ان پہ ایمان لاتے ہیں. اور اس طرح کے الفاظ اور اس طرح کی جو آپ نے یہ اختیار کیا نا کہ وہ ایک اچھا سا مولوی ڈھونڈیں گے اور ایسے کریں گے، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ یہ انداز مناسب نہیں ہے. ہاں اگر اللہ تعالیٰ کے دین میں آپ نے یہ بات پڑھی ہے تو مجھے دکھا دیں. بالکل پڑھی. میں اس لیے کیونکہ میں بڑی اچھی گفتگو کر رہا ہوں، میری عادت ہے، میں کبھی بدتمیزی نہیں کرتا. تو اس میں کیسے ہو سکتا کہ میں کسی قباحت سے بات کروں؟ ہو ہی نہیں سکتا. آپ کے ختنے ہوئے ہیں، میرے ہوئے ہیں، سنت ہے، اللہ تعالیٰ سچ کہنے میں شرماتا نہیں ہے. تو یہ بات سوال تو بنتا ہے نا. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں تو ان کے سنت بھی ہونی ہے، ختنے بھی ہونے ہیں، مسلمان بھی ہونا ہے انہوں نے. یا یہی سوال تھا کہ وہ مسلمان ہیں؟ اگر مسلمان ہیں بھی تو بہرحال یہ جواب 100% آپ کو دینا ہے کہ وہ اس امت میں آئے تھے، موسوی امت میں. تو اب ان کے آئیں گے تو اسلامی طور پہ جو رسم ہے ہماری، یا تو انکار کر دیں یا تو کہتے ہیں کہ یہ سنت نہیں ہے. یعنی اس میں ہرگز میں نے مذاق نہیں اڑایا، میں نے سمپل جواب پوچھا ہے اور بنتا ہے. آپ کا فرض ہے کہ جو آپ سے اپنے لوگ بھی پوچھیں تو وہ پوچھ سکتے ہیں. نبی کی رسول سے صحابہ بھی سوال کرتے تھے ہر قسم کے. تو اس طرح اگر میں قرآن سے بات کروں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ خدا کی سنت ہے. اور سے سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نبیوں کی شادی، یعنی شادی کا ذکر ہے کہ ہم ان کی شادی بھی کرواتا ہوں. احمد بھائی ایک سیکنڈ ہم پہلے ختنوں والی ہم نے بات روکا ڈسکس نہیں کر آپ کو. لیں نا. دیکھیے آپ بڑے پیار سے آپ کی بات سنتے جی ہیں. نہیں، ہم دیکھیں نا، ہم سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں نا. پہلے آپ کا سوال تھا ختنوں کے حوالے سے. آپ نے مجھے وہ حوالہ دکھانا ہے جس میں لکھا ہو کہ مرزا صاحب کے ختنے ہوئے تھے. مرزا صاحب کے تو ضرور ہوئے، نازل تو ہوئے نہیں، آسمان سے تو نہیں اترے نا. مرزا صاحب تو پیدا ہوئے ہیں، اور ہر پیدا ہونے والے مسلمان کے ختنے ہوتے ہیں. نہیں بھائی، یہ آپ فرض کر رہے ہیں نا، آپ نے حوالہ دکھانا ہے. یعنی یہ تو اس میں کوئی سوال ہی نہیں. میرا سمپل سوال ہے کہ آپ کے عقیدے کے مطابق پوچھ رہے ہیں کہ وہ زندہ ہیں اور زندہ ہی واپس آئیں گے. موسوی شریعت میں گئے تھے، واپس آئیں گے اسلام میں. تو ایک چیز رہتی ہے جو فزیکلی طور پہ ان کی ہونی ضروری ہے. کوئی شرم والی قباحت والی بات نہیں ہے اس میں. ایسا بھی نہیں ہے کہ میں نے مذاق اڑایا، نعوذ باللہ. ان کا رتبہ نبی کی وسعت سے زیادہ تو نہیں ہے نا. تو یہ احمد بھائی میں آپ کو دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے چونکہ کسی کے ختنے ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے اس کا ظاہر ہے آپ تو مجھ سے حوالہ مانگ رہے ہیں نا، تو میرا حق بنتا ہے آپ سے پوچھوں کہ مرزا صاحب کے ختنے ہونے کا حوالہ دیں. حوالہ ہو چکے کا حوالہ تو دیا جا سکتا ہے. سوال تب بنتا ہے جب کوئی انسان آیا نہیں ہے اور وہ غیر مسلم ہے اور اس کے یہ چیز فزیکل طور پر یہی تو ختم ہونے ابھی احمد بھائی، باقی ہے. یہاں پہ مسئلہ میں ہو جاتا ہے نا. یہ دیکھیں ذرا، میں یہاں سے آپ کے ایک نا بات کو واضح کر دوں. یہ آپ کا وہ ہے جو جہاں پہ آپ کنفیوز ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے سارے نبی مسلم ہوتے ہیں. یہ غیر مسلم والی بات آپ اللہ کے کسی نبی کے بارے میں نہ کریں، میری آپ سے پہلی درخواست ہے. دوسری آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ غالباً یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شریعت موسوی جس کے اوپر وہ عمل پیرا تھے، آپ شاید آپ واضح کر دیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے اندر ختنے نہیں کیے جا، یعنی سرکمسیجن نہیں تھی، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ میں صرف سمپل پوچھ رہا ہوں جب وہ گئے تھے یہاں سے، کیونکہ انہوں نے جب میں آپ کا عقیدہ کوٹ کر رہا ہوں، آپ کے عقیدے کے مطابق انہیں موقع ہی نہیں ملا. جب وہ نبوت ملی انہیں فوراً صلیب پر چڑھا دیا گیا. اللہ نے ویسے ہی اٹھا لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے بقول آپ کے عقیدے کے مطابق انہیں قتل بھی نہیں کرنے دیا اور صلیب بھی نہیں دینے دی. ہم بھی یہ مانتے ہیں. لیکن فرق اتنا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ بچا لیے، اللہ تعالیٰ نے درجات بلند کر کے وہاں سے بچا کے وہاں سے لے گئے. اللہ تعالیٰ نے اس میں حکمت تھی. آپ کہتے ہیں ان کو وہاں سے بچایا ضرور، لیکن اس وقت سے لے کر آج تک اسی حالت میں ان کا جسم میں مادی وجود میں کہیں ٹھہرا ہوا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا آسمانوں پر. یہ آپ کا عقیدہ ہے. تو وجود وہی ہے، جسم وہی ہے، ویسا ہی ویسا ہے.
تو اس کا ذکر میں اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. جی جی اس میں میں اسی ہندو کے حوالے سے دیکھیں نا احمد بھائی ایک سیکنڈ. احمد بھائی یہاں پہ چونکہ آپ نے اسپیسیفکلی دو لفظ, ایک تو آپ نے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا غیر مسلم, اس کی آپ تصحیح کر لیں ایک بات. دوسری بات احمد بھائی یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے 33 برس 32 یا 33 جو بھی اس کا آپ نام لے رہے تھے, اس وقت تک ان کے ختنے نہیں ہوئے تھے. میں نے اس پہ آپ سے سوال یہ پوچھا ہے کہ ہمیں تو جو بتایا گیا دین اسلام میں کہ ختنہ کرنا سنت ابراہیمی ہے, آپ عیسیٰ علیہ السلام پہ اور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ابراہیم علیہ السلام موجود تھے. میں آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں کہ آپ نے کس بنیاد پہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے سنت ابراہیمی پہ عمل کرتے ہوئے اور شریعت موسوی کا بھی حصہ ہے ختنے نہیں کروائے تھے؟ یہ آپ نے دعویٰ کس بنیاد پہ کیا؟ دیکھیں میں پہلی بات اپنی بات جو آپ کہہ رہے ہیں نا تصحیح کر لیں. میں تصحیح کرتا ہوں اول سے کہ میں تمام نبیوں کو مسلمان ہی مانتا ہوں. ہم یعنی اتنا کمزور عقیدہ نہیں ہے کہ میں یہاں بات کرنا بھول جاؤں کہ تمام جو انبیاء ہیں مسلم ہوتے ہیں. میں صرف وہ جو ختنے اور سنت رسول والی بات ہے جو ہم سب مسلمان کرواتے ہیں اس کے اوپر صرف بات کر رہا ہوں کہ وہاں تو یہودیوں کے جو عقیدہ تھا وہ تو سمجھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ناجائز اولاد ہے, نعوذ باللہ, ٹھیک ہے, وہ مانتے ہی نہیں تھے. میں نے یہاں صرف اتنا پوچھا کیونکہ سوال ایک ہی ہے, ابھی تو ایک دو سوال شروع ہوئے ہیں, آپ نے صرف 2 سوالوں کے جواب کمپلیٹ نہیں دیے, ابھی تو صرف سوال شروع ہوئے ہیں. آپ کے عقیدے کو ہم نے پکڑا ہے, جو آپ کا عقیدہ ہے اس پہ بات ہونا شروع ہوئی ہے. آپ نے کہا تھا آپ قرآن سے اور حدیث سے بات کریں, اب تو شروع ہوئی ہے, آپ جواب دے دیں. لیکن نعوذ باللہ ایسے کوئی احمدی نہیں کہتا کہ کوئی ایک بھی نبی جو تھا وہ غیر مسلم تھا, باقی مسلمان ہیں. ہم ان کو تمام انبیاء کو چلیں میں ٹھیک ہو گیا. چلیں ابھی آپ ذرا یہ بتا دیں جو میں نے آپ سے درخواست کی ہے. آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک ایلیگیشن لگائی ہے. آپ نے کہا ہے کہ سنت ابراہیمی, آپ بھی جانتے ہیں دین کے بارے میں, ختنہ سنت ابراہیمی بھی ہے اور شریعت موسوی کا حصہ بھی ہے. آپ نے ایک کلیم یہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے شریعت موسوی کا یہ حکم اور سنت ابراہیمی کو پورا نہیں کیا تھا. آپ نے یہ ایک کلیم کیا ہے. میں آپ سے سوال یہ کیا ہے کہ آپ نے یہ کلیم کس بنیاد پہ کیا ہے؟ چلیں امتیاز بھائی دیکھیں یہ والی بات جو ہے نا, آپ نے جو اپنی دلیل پیش کی ہے کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ ان کے ہوئے ہوں گے, بس بات ختم ہوگی. یہ آپ کا سمپل جواب ہونا چاہیے, بجائے اس کے ہم اس سوال کو زیادہ ایکسپلین کریں. آپ نے اپنا پوائنٹ رکھ دیا ہے کہ سنت ابراہیمی میں ہوتے تھے آپ کے خیال میں اور ان کے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. طاہر بھائی اب آپ اپنا والا پیش کریں تاکہ ہم اسی میں نہ رہیں, کیونکہ اچھا اپنا جواد بھائی دیکھیں نا, بات جب اصولوں کے تقاضوں کے مطابق ہو نا تو پھر میری آپ سے ایک درخواست ہے. دیکھیں اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام جن کو قرآن کریم نے کہا وجیہن فی الدنیا والآخرہ, ان کی وجاہت کی گواہی اللہ کے قرآن نے دی ہے. ان کے بارے میں آپ کے احمد صاحب نے ایک, دیکھیں میں انتہائی احترام سے بھی لفظ تہمت استعمال کروں گا, کیوں؟ کیونکہ سنت ابراہیمی ہے ختنہ کروانا, نمبر 1. نمبر 2 شریعت موسوی کا بھی حصہ ہے. انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک نالج کلیم کیا ہے, انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ختنے, اور ان کے الفاظ دیکھیں کیا تھے. انہوں نے کہا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو پہلے وہ کسی اچھے سے مولوی کو تلاش کریں گے اپنے ختنے کروانے کے لیے. بات ختم ہو بھائی گئی ایک جواد بھائی ایسے نہیں, مجھے بات مکمل کرنے دیں. تو دیکھیں جواد بھائی ایسے نہیں, مجھے بات مکمل کرنے دیں پلیز. میری درخواست یہ ہے کہ احمد بھائی دیکھیں, انسان آپ ہیں, آپ سے غلطی اگر ہوگی ہے تو آپ اپنی بات سے رجوع کر لیں کہ جو آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بات کی ہے یا تو آپ اس سے رجوع کر لیں یا پھر آپ بتائیں کہ آپ نے یہ بات کیوں کی ہے. اس طرح بات پہ مٹی ڈالنے سے تو فائدہ نہیں ہے نا. میں آپ کو بتاتا ہوں, جیسے جواد بھائی نے کہا کہ ایک سوال کا حصہ ہے, آگے بات بڑھاتے ہیں. آپ کا عقیدہ ہے, حالانکہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. اس وقت جہاں میں رہتا ہوں یہاں آس پاس کے جو لوگ ہیں, عیسائی, کرسچن, یہود, جو بھی یہودیوں کے بھی سب لوگ ابھی بھی ختنے نہیں کرواتے, اور عیسائی تقریباً 99% ختنے نہیں کرواتے. تو سوال سمپل ایک چھوٹا سا سوال تھا, جیسے آپ نے نازل آپ کے مطابق ہوں گے, سوال تو بنتا تھا, سوال میں نے کر لیا. آپ نے کہا کہ موسوی شریعت میں ہوتا ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں, مجھے بھی پتا ہے. لیکن 99% یہاں جرمن وغیرہ یا کسی ملک میں بھی یہ ختنے نہیں کرواتے, مجھے ذاتی طور پہ پتا ہے نا. تو یہ ایک سوال تھا, نہ کہ میں نے کوئی تہمت لگائی ہے. میں تو مانتا ہوں کہ تمام انبیاء معصوم ہوتے ہیں, مسلمان ہوتے ہیں, اللہ رسول پر یعنی ایمان رکھتے ہیں. تو دوسرا سوال ہے آپ کا جی نہیں ایسے نہیں احمد بھائی, ایسے نہیں.
یا تو دیکھیں آپ اس بات کا اعتراف کر لیں کہ آپ اپنی بات سے رجوع کر کے یہ اعلان کر دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ختنہ کے حوالے سے جو آپ نے بات کی تھی وہ آپ سے غلطی ہوگی، آپ اس کا اقرار کریں، اس میں کیا بات ہے؟ اچھا احمد بھائی انہوں نے جواب دے دیا وہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو ڈاکٹر صاحب نے پوچھا تھا، وہ جواب دیا انہوں نے اپنے عقیدے کا؟ ایک منٹ ریحان بھائی، ایک سیکنڈ انہیں بات کرنے دیں، پھر آپ کو میں پورا موقع دوں گا. بیٹھا ہوں، میں نے کام جانا نہیں جا رہا، اس جواب کے لیے بیٹھا ہوں. ان کا عقیدہ کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے، کمپلیٹ کر دیں. دیکھیں خواجہ بھائی، اس کے بعد میں آپ کو ٹائم دوں گا، آپ سوال کر لیجئے گا. دیکھیں امتیاز بھائی، یہ والی جو بات ہے نا، میں نے تو دیکھیں آپ کو کلیئرلی کہہ دیا تھا کہ آپ نے اپنی ایک بات پیش کی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ سنت ابراہیمی میں یہ چیز ہے تو ہے، بس ختم ہوگی بات. اس میں اگر دیکھیں مقصد تو ہے کہ نیچے لوگوں کو سمجھ لگے. آپ نے اپنا پوائنٹ دے دیا، اگر اسی بات کو ہم کھینچتے رہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ انٹینشنلی اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں کہ احمد بھائی نے دیکھیں کیسا سوال کیا ہے. سو لیٹس موو فارورڈ، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس کا کوئی فائدہ کوئی نہیں ہوگا، ہم ریپیٹیشن. جواد بھائی میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں، ہمیں موو فارورڈ کرنا چاہیے، لیکن جواد بھائی دیکھیں ہم اللہ کے نبیوں کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں. دیکھیں نا، اگر جب کوئی آدمی آپ کے جو بانی جماعت ہیں، جو آپ کے نزدیک نبی ہے نا، تھوڑی سخت بات کرتا ہے، لیکن آپ کے دل کو دکھ پہنچتا ہے. میں اللہ کو گواہ بنا کے الحمدللہ حالت وضو میں حلفاً یہ کہہ رہا ہوں کہ جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے وہ بات کی تو ہماری بھی دل آزاری ہوئی ہے. اب دیکھیں نا، دیانت کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے جو بات کی تھی یا تو اس پہ دلیل قائم کر دیں کہ بھئی انہوں نے سنت ابراہیمی کو پورا نہیں کیا تھا یا شریعت موسوی کے مطابق وہ نہیں چلے تھے. ابھی دیکھیں آگے سے دلیلیں کیا دے رہے ہیں ہمیں، یہ بتا رہے جی کہ وہ ان کے آس پاس جو یہودی رہتے. خدا کے بندو، احمد بھائی آپ خود اپنی بات پہ غور کرو، ان بے عمل لوگوں کو کمپیئر کرنا اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام سے، یہ کہ کوئی موازنہ نہیں بنتا نا. تو جواد بھائی میں اصولی طور پہ آپ سے ایگری کرتا ہوں، لیکن ایسے نہیں ہوتا کہ اللہ کے نبیوں کے بارے میں اتنے غلط قسم کی بات کر کے ہم کہ اس کو چھوڑ دو آگے چلو، یہ تو مناسب نہیں ہے نا.